اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ سورہ صافات آیت 11۔ سورہ صافات چونکہ مکے میں ابتدائی بعثت کے دنوں میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس لیے یہاں اس سورہ میں مضامین جو ہے وہ اکثر و بیشتر قیامت کے بارے میں، مشرکین کے جو انکار کا اصل مرکز تھا وہ حیات اخروی ہے۔ وہ قیامت کے منکر تھے، وحی کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، اور اللہ کے خالق ہونے کے قائل تھے، اور پھر کہتے تھے اللہ نے ہماری زندگی کے وسائل جو ہے تدبیر ارباب کے حوالے کیا ہے۔ کس نے کہا؟ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ کس نے کہا کیا ہمارے آباء و اجداد جو ہے سب غلط کرتے رہے، گمراہی پر تھے؟ یہ ان کی دلیل۔ نہ وہ وحی کے قائل تھے، بتاتا رہوں آپ لوگوں کو، نہ وہ رسالت کے قائل تھے۔ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کے لیے اہل نہیں سمجھتے تھے، بے جان بتوں کو پرستش کے لیے اہل سمجھتے تھے۔ پتھر کو اہل سمجھتے تھے کہ ان کا پوجا کیا جائے، انسان کو اہل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بنا جائے۔ فرق یہ ہے، اصل میں فرق یہ ہے کہ پتھر جامد ہے، بولتا نہیں ہے۔ جو نہیں بولتا بے ضرر چیز ہے، اس کا پوجا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ انسان بات کرتا ہے، یہ امر و نہی کرتا ہے، یہ روکتا ٹوکتا ہے، یہ نفع و نقصان کو جانتا ہے اور ہماری آزادی کو سلب کرتا ہے، لہٰذا ہم ان کی نہیں مانیں گے۔ اور نہ ماننے کے لیے سب سے اہم بات حیات اخروی کو نہیں مانتے تھے، چونکہ اس زندگی کو معقولیت ملتی ہے آخرت کے وجہ سے، اور جو ابدی زندگی ہے اس کی وجہ سے اس حیات کو قیمت ملتی ہے، اس حیات کا جواز ملتا ہے، ورنہ عبث ہو جاتا ہے۔ جب قیامت نہیں ہے تو کس لیے انسان ادھر آئے؟ یہاں پر فرمایا کہ تو ان سے پوچھ لیجئے کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ وہ کہتے تھے نا کہ مٹی ہونے کے بعد ہم کو کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے۔ انا خلقناہم من طین لازب، مٹی ہونے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ ان کو بتا دیجئے یہ جو تم خود اس وقت زندہ ہو، تم کو اللہ نے مٹی ہی سے بنایا ہے، من طین لازب، لیسدار مٹی سے، لیسدار مٹی سے تم کو بنایا ہے، تو تم کہتے ہو کہ ہم کو مٹی ہونے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ دوبارہ مٹی سے کیسے کا سوال کرتے ہو؟ اور ابھی اس وقت تمہاری زندگی مٹی ہی سے ہے، اس کی طرف سے وہ توجہ نہیں دیتے۔ انسان کا جو ابتدائی حیات ہے، ایجاد حیات بھی مٹی سے ہے اور اعادہ حیات بھی مٹی سے ہے۔ اعادہ حیات آسان ہے، اور ایجاد حیات ایجاد حیات عدم سے وجود دینا جو ہے انسان کی نظر میں اللہ کے لیے کوئی بتایا آپ کو آسان مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ کا ارادہ چلتا ہے، ارادہ کے لیے نہ آسان ہوتا ہے نہ مشکل، دونوں کے لیے ارادہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی سے کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون واذا رأوا آیۃ یستسخرون وقالوا ان ھذا الا سحر مبین۔ بلکہ آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کر رہے ہیں۔
اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ بل عجبتا، آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اعادہ خلق کا کس طرح منکر ہے، اعادہ خلق کے منکر ہیں۔ اس وقت انشاء خلق کو دیکھ رہے ہیں، یہ خود زندہ ہے، بولتے ہیں، پھرتے ہیں، اور یہ زمین سے خلق ہو گئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دوبارہ کیسے ہم کو زندہ کیا جائیں گے۔ اس انکار پر عجبتا، آپ کو تعجب ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جو ہے ایک چیز جو مشاہدے میں ہے، انسان کا اپنا خلق ہونا، زندہ چل پھر رہا ہے، یہ مشاہدے میں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا ہے کیونکہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں مٹی سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یار تم مٹی سے پیدا ہو چکے ہو، کیسے؟ اس کے کیسے کا سوال عجیب تھا، آپ کو تعجب ہو رہا ہے جی۔ وَيَسْخَرُونَ، وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اعادہ حیات کے انکار کرنے پر آپ کو تعجب ہوتا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مسئلہ اتنا واضح ہے، اور حقیقت میں بھی واضح ہے۔ حیات اور زندگی مٹی سے جو ہے ملی ہوتی ہے، مٹی سے خلق شدہ انسان کو حیات ملی ہے، زندگی ملی ہے، اور اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ اور وہ مشرکین کہتے ہیں اس مٹی کو کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوتا ہے، ان کو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ دونوں کے موقف میں بہت ہے، بڑی دوری ہے۔ آپ کے لیے تعجب کی بات ہے، اور ان کے لیے وہ ہے مذاق ہے، یعنی کیا دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کوئی معجزہ پیش کیا جاتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمائے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو کفار کی اس بات پر، کفار کی یہ بات تعجب خیز ہے۔ ان تعجب فعجب، تعجب کرتا ہے تو ادھر دیکھو، اس کے اوپر تعجب کرو۔ کس کے اوپر؟ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہے تو دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، اس بات پر تعجب کرو، یہ بات کرتے ہیں وہ۔ بل عجبتا، یعنی اعادہ حیات کا انکار ایک تعجب خیز ہے۔ اس لیے تعجب خیز ہے کہ وہ اپنے وجود اور اپنے حیات کا ایسا لگتا ہے انکار ہے، چونکہ ان کا حیات اور ان کا وجود مٹی سے ہے، اور اس سے وہ انکار کر رہے ہیں، وہ خود چل پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے، تو کیسا ابھی بات کر رہا ہے جی، یہ ہو گیا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو گیا ہوا ہے، تعجب کی بات ہے، ہو گیا ہوا ہے، اور کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اعادہ حیات کے بارے میں اگر آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور قابل قبول نہیں سمجھتے وہ اس چیز کو۔ اور کوئی نشانی، قرآن مجید معجزے کو آیا کہتے ہیں، نشانی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کائنات کی نشانی، اللہ تعالیٰ کے کائنات کے اوپر حکمرانی کی نشانی، صرف اور صرف اللہ کی حکمرانی چلتے ہے کی نشانی۔ یہ ہمیشہ قرآن پیش کرتا ہے یہ نشانی، یہ معجزے، یہ دیکھو، یہ معجزہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو،
یہ سارے کائنات جو ہے وہ چلانا میرے ہاتھ میں ہے، میں چلاتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، حیات میں دیتا ہوں، اور مارتا میں ہوں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس معجزے سے وہ اثر لینے کی جگہ اس کا مزہ اڑاتے ہیں۔ جیسے شق القمر کا معجزہ ہے، ہاں رسول اللہ کے ہاتھ میں کنگروں کے تسبیح پڑھنے کا معجزہ ہے وغیرہ۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں پھر وہی بات، وہی دہرا رہے ہیں، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا جب ہم مر چکیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہاں کسی باپ دادا کو اٹھا کر کے دکھاؤ ہم کو۔ وہ یہ بھی بات کرتے تھے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے جو باپ دادا ہزاروں سال سے مر گئے ہیں ان کو بھی اٹھائیں گے، ان کے بھی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہیں، آثار علامت بھی نہیں ہے۔ یہ وہ پھر اعادہ کرتے ہیں اسی چیز کا، اس کا جواب دیتے ہیں قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ داخرون، دخرا ذلیل کر کے اٹھانے کو کہتے، داخرون ذلیل کر۔ فإنما هي زجرة واحدة، یہ تمہارا اٹھانا جو ہے صرف ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو گئے، نہیں ہو سکتا تھا، یہ دیکھو گے۔ فإنما هي زجرة واحدة، یہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا جو ہے نہ صرف مشکل نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک جھڑکی ہے اور ایک آواز ہے اور ایک صدا ہے، ایک سور ہے، سور پھونکتے ہیں، اس سے زیادہ کام نہیں ہے۔ اسے ایک سور سے، ایک ہی آواز سے فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ اٹھ کر کے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا، سور میں دوبارہ پھونک دیا گیا، اور پھر وہ لوگ اٹھ کر کے ینظرون، دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، یہ کیا ہو گیا جی۔ اب دیکھ لینے کے بعد، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد، قیامت برپا ہونے کے بعد، ان کو اب تو یقین آئے گا نا، اب تو مذاق نہیں اڑائیں گے، اب تو انکار نہیں کریں گے جی، اب تو نہیں کہیں گے کہ ہم مٹی ہو چکے ہیں، اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، نہیں کہیں گے، مزاح نہیں اڑائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ تو یوم جزا ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ فیصلے کا وہ دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے رہے ہو۔ زندہ ہو چکنے کے بعد جب صورتحال ان پر واضح ہو جائے گی، حقیقت حال سامنے آ جائے گا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقعہ ہو چکے گا تو پھر اس کا جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہو چکتا ہے کیسے جھٹلائیں جی؟ ابھی خبر کو جھٹلاتے ہیں، اس وقت حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہذا یوم الفاصل، یہ تو فیصلہ کن دن ہے جی، یوم الفاصل، فیصلے کا دن ہے آج جی۔ جہنم جانے والوں کو جہنم جانے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، جنت جانے والوں کو جنت جانے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ھذا یوم الفصل،
آج فیصلے کا دن ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ احشروا، گھیر لاؤ، جمع کرو، کہتے ہیں حشر جمع کرنا، گھیر لاؤ، جمع کرو ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو اور ان کے ہم جنسوں کو۔ ازواجہم یہاں پر وہ ان کے ہم جنس، ان کے ہم خیال لوگوں کو، اور انہیں جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے ان کو بھی پیش کرو۔ وہ فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے، جنات کو سمجھتے تھے، کچھ انبیاء کو بھی سمجھتے تھے، ان کو بھی پیش کرو، یہ تمہارے معبود۔ وما كانوا يعبدون من دون اللہ، پھر یہ جو پوجا کرنے والے ہوتے ہیں الذین ظلموا کے بارے میں، فاہدوہم الی صراط الجحیم، پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانک دو، ہدایت کرو، رہنمائی کرو۔ قرآن مجید میں اسم کے اصطلاحات فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہ بشارت تو نہیں ہے لیکن ایک طعنہ ضرور ہے کافروں کے لیے۔ یہاں بھی یہ فاہدوہم، ان کی ہدایت کرو، اور یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرو، یعنی چلاؤ ان کو۔ یہاں پر الذین ظلموا وازواجہم، یہ الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم ہے کس پر؟ ان کا شرک، مشرک کے اپنے ذات پر ظلم ہے، اس لیے ان کو ظالم کہا ہے۔ یہ دوسرے ظالم اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے وما كانوا يعبدون قرینہ دلیل ہے کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ الذین ظلموا اے الذین اشرکوا، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ غیر خدا کو شریک بنایا، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے خلاف بات کی۔ ہے نا، مشرک جب شرک کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ ہوتا ہے، بہت بیچارہ، قابل رحم ہوتے ہیں وہ لوگ۔ وہ شرک کر رہے ہیں، اس کو قرآن مجید نے یہاں ظالم کہا ہے۔ وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ادھر سے ایک مہربان جاتا ہے، بھائی اپنے اوپر اتنا ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو بیچارہ نہ کرو، تو وہ اس کو گالی دیتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے راستہ دکھانے والا؟ وہ شرک کرتا ہے تو اس کے کچھ بگاڑا نہیں، جس نے نصیحت کی ہے، جس نے اس کو روکا ہے یار شرک نہ کرو، کیوں کہتا ہے نہ کرو؟ اس لیے کہتا ہے کہ تو جہنم جائے گا۔ وہ تمہارا وہ ہے خیر خواہ، ہمدرد، وہ تمہارے حق میں بات کرتا ہے اور تو اس کے خلاف بات کرتا ہے، نہیں، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ کس بات پر؟ میرے ساتھ کیوں مہربان ہوا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا وہ لوگ تم پر کس قدر احسان کرنا چاہتے تھے، جو کہتے تھے ظلم نہ کرو۔ آخر تم شرک کرتے ہیں، تم شرک کرتے ہو تو یہ جو نصیحت کرنے والا ہے اس کا کچھ بگڑ رہا تھا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا۔ مثلا اس وقت ہمارے ملک میں اگر کوئی شرک کرتا ہے، ہم مدرسوں میں بیٹھے ہوئے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ نہیں بگڑتا، ذرہ برابر ہم کو نقصان نہیں پہنچتا۔ نہ ہم جو پروگرام چلا رہے ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے، نہ ہماری کسی آمدنی کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ شرک کرنے والے جو ہے وہ ایک پیسہ دینے والے نہیں ہیں،
یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، وہ ہم کو پیسہ دینے لگ جائیں، ایسے کوئی خواب و خیال تک نہیں ہے۔ یہ ہدایت یافتہ بھی ہو جائے، وہ ایک پیسہ نہیں دیں گے، ہم کو یقین ہے۔ کوئی مفاد قابل تصور نہیں ہے ہمارے ذہنوں کے اس میں دائرے میں، دور دور تک کوئی مفاد نہیں ہے سوائے الہیت کے، سوائے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے جو لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ابدی عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ شخص اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنی ابدی زندگی کو خراب کر رہا ہے، اور ادھر ایک آدمی ترس کھاتا ہے اس سے نہ کرو یہ، تو وہ اس کے خلاف جناب علی وہ شیر بن جاتا ہے۔ کیوں تو مجھے بچاتا ہے، کیوں تو مجھے ابدی زندگی کو خراب کرنے سے مجھے روکتا ہے، میں خراب کرتا ہوں اپنی تم سے کیا ربط ہے؟ یا مجھ سے ربط یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو جہنم جا رہا ہے، تو اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مجھے تیرے ساتھ ہمدردی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ مہربان ہے، اس کے رسول بھی مہربان ہے، شرک سے روکتے ہیں۔ ائمہ علیہم السلام بھی مہربان ہے، اور ظلم سے شرک سے روکتے ہیں۔ سید شہداء نے آہ کیا لشکر شام اور کوفہ کو دیکھ کر، یہ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو جہنم بھیج رہے ہیں۔ سید شہداء کو افسوس ہو رہا ہے، مجھے قتل کر کے یہ اپنے آپ کو جہنم بھیج رہے ہیں، اپنے قتل کا نہیں، ان کے جہنم جانے کا افسوس ہو رہا ہے جی۔ اور پھر وہ شامی وہ سامنے آ کر کے سید شہداء نماز پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں اے حسین، تم کو یہ نماز کیا فائدہ دے گی؟ جی، ان لوگوں کی سوچ جن کے لیے سید شہداء کو بڑا افسوس ہے، دکھ ہے، وہ کہتے ہیں سید شہداء کو یزید کی نافرمانی کر کے نماز پڑھتے ہو، تم کو نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ یزید کی نافرمانی کر کے نماز پڑھتے ہو۔ انا للہ۔ یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں کربلا کے واقعے میں، مشرکین کے واقعے میں، ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں، اس پر کوئی تعجب واجب نہ کرو جی، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو ہم روکتے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تم کیوں ہم پر مہرباں ہو رہے ہو؟ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ جن کو وہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ تو وہ اگر انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہمارا پوجا نہیں کرتے تھے یہ، وہ جو کام کرتے تھے ان کو عبادت نہیں سمجھیں گے نا، کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ عبادت آپ کو بارہا بتایا ہے، کچھ مسلمان مسالک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے اور اس کے برے نتائج سامنے آتے رہے ہیں، اس لیے میں اس بات کو دہراتا ہوں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کی روشنی میں عبادت کہتے ہیں کسی کو خالق اور کسی کو رب تصور کر کے تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ایک کو رب مانتے ہو پھر اس کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت ہے۔ خالق مانتے ہو اس کی تعظیم کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اگر ایک شخص کو نہ رب مانتا ہوں نہ خالق مانتا ہوں، کیا مانتے ہیں ہم؟ والد مانتا ہوں، استاد مانتا ہوں، قابل احترام مانتا ہوں، اس لیے تعظیم کرتا ہوں، تو یہ والد کا پوجا نہیں ہے، استاد کا پوجا نہیں ہے، احترام ہے۔ پوجا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو رب سمجھیں۔ وہ ہم بھی کچھ ہے مسالک ہے جو ہر قسم کے
احترام کو شرک سمجھتے ہیں، یہ وہ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم جن کو ٹوکتے ہیں ان لوگوں کو ٹوکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو رب کہتے ہیں، جی، کسی اور کو معبود کہتا ہے، کسی اور کو خالق کہتا ہے۔ یار مشرکین بھی نہیں کہتے تھے کسی اور کو خالق، لوگ مشرکین سے بھی آگے، معاذ اللہ، مشرکین سے بھی آگے خالق کہتے ہیں۔ مشرکین جن کا مقابلہ انبیاء علیہ السلام نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق کہتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق نہیں سمجھتے تھے۔ لوگ خالق بھی کہتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شرک ہے، یہ نہ کرو، اس سے تم جہنم جاؤ گے، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور جو ہمیں کہیں گے تم جہنمی ہو، یار ہم جہنمی ہے تو پھر ہمارے بارے میں تم کو ہمدردی ہونا چاہیے، آؤ ہدایت کرو۔ کہا بھی ہے تم پہلے اپنی ہدایت کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ احشر الذین ظلموا، یہ ظالم کس پر ظالم؟ اپنے اوپر ظالم۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو صراط جحیم کی طرف ان کی ہدایت کر دو۔ جہنم کی جانب جانے کو ہدایت کہنا ان کے ساتھ طنز ہے، اس مشرکین کے ساتھ، جس طرح فبشرہم بعذاب علیم طنز ہے، عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ عذاب علیم کی خبر دینا یہ بشارت نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے طنزاً کہا گیا ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ آیت مجیدہ جو ہے، اس کا سلسلہ کلام قرآن مجید کا طریقہ کلام یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، قرآن مجید جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے ایک بات کر رہا ہے اور ایک اور بات کرتا ہے، اور ایک ہی آیت میں چند باتیں جو ہے وہ ملا کر، وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، جب آپ سوار ہوتے ہیں نا تو یہ پڑھنا ہوتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ورنہ ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بیٹھے بیٹھے ہم قیامت کی طرف جانے والے۔ اے اللہ، ہم اب وطن جا رہے تھے، گھر جا رہے تھے، اور اس کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور آپ ارشاد فرماتے اس جگہ پر کہ اللہ کی طرف جانے والے، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ جی، یہاں پر بھی اس کو ڈال دیا۔ کیا ہے یہ؟ اس کو سمجھو۔ قرآن جو ہے ایک موضوع اور ایک سبجیکٹ کے اوپر تحقیقی کتاب نہیں ہے، جی، کسی موضوعی کتاب نہیں ہے کہ اس موضوع پر مربوط گفتگو کرے اول سے آخر تک۔ قرآن کتاب نصیحت ہے، کتاب نصیحت، کتاب ہدایت، جی، یہ کتاب ہدایت، کتاب نصیحت میں ہر جگہ ہر بات پر آپ کو ایک ہی آیت میں کسی بارے میں واقعے کی خبر بھی ملے گی، ساتھ ساتھ آپ کی نصیحت ہوگی، وہ بات بھی ہوگی، ساتھ آپ کے لیے نصیحت ہوگی۔ یہاں بھی مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکین کی گفتگو کے اثنا میں
ایک اہم جملہ آ گیا، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا. اس کی تفصیل ہے اور اہمیت کے حامل آیت ہے، وہ آئندہ انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.